یا اللہ۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 123 کا کچھ حصہ اللہ پاک نے ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، رب فرماتا ہے جو بندہ بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کوئی شخص برائی کر کے یہ نہ سمجھے کر لی میں نے ختم ہو گیا معاملہ، اسے سزا ضرور ملے گی۔ برائی کتنی ہو، کس قدر ہو، حد کیا ہے، وہ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر تو شر کرے گا تو وہ تیرے سامنے آئے گا ذرے کے برابر۔ اور فرمایا صرف بات شر کی نہیں، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ جو بھی برا کام کرے گا، کوئی بھی برائی کرے گا، وہ 7 پردوں میں چھپ کر ہی کیوں نہ کرے، وہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے کیوں نہ کرے، وہ سمجھے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، بڑا تیز ہوں، میں نے اس طرح گناہ کیا ہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا، کوئی اس کے اندر میں نے ایک ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں چھوڑا جس سے پکڑا جاؤں۔ فرمایا نہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے، رب بیدار رہتا ہے۔ سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب کریم کو نہیں دیا جا سکتا۔ سب لوگ تیری چالاکی کی نظر ہو سکتے ہیں، تیری تیز زبانی کی نظر ہو سکتے ہیں، لیکن من یعمل سوءا یجزا بہ، فرمایا یاد رکھ اگر تو کوئی برا عمل کرے گا تو تجھے سزا ملے گی۔ کتنی ملے گی، کہاں ملے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، دونوں جگہ سزا ملے گی، تجھے وہ سزا بھگتنی ہے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گالی گناہ ہی نہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں، غیبت گناہ ہی نہیں، بدنگاہی گناہ ہی نہیں، سود کا دھندا کرنا گناہ ہی نہیں۔ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ چگلی کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، میں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور دوسری بات یہ کہ اب لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے۔ لوگ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں نے گناہ کیا، میں نے اتنے آدمیوں کو آج الو بنا دیا، اتنے لوگوں کا مذاق اڑا دیا، اتنے میں نے برے کام کر لیے، فلاں جگہ میں نے اس طرح کیا تو پھر لوگ بول نہیں سکے۔ گناہ کر کے الٹا ناز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا، نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسی آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن بات سمجھنے کی ہے، اور بات غور کرنے کی ہے، اور بات توجہ دینے کی ہے۔ شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا، غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی، لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا۔ رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے۔
انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا۔ غلطی کی، غلطی مانا نہیں، فرمایا نکل جا، فخرج فإنک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے، لعن، گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے۔ حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا مجھے حیا آتی، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ 500 سال دیکھا نہیں، اور دعا کیا مانگتے، کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے، فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ۔ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں، فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں، اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے، کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں، علل اعلان، اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ، خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے۔ اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا، فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی، اتنا تو برا فعل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں، حیا کر۔ لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے۔ میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں۔ لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا۔ فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے، اتنی اتنی گالیاں نکالتے، اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی، اور کاہے کا پیر ہے وہ، کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہے ہیں۔
किस चीज का नाम, किस चीज का नाम? मेरे नबी पाक ने फरमाया मोमिन को गाली देना फिस्क है, एलानिया गुनाह है। सारा दिन जिसकी जुबान पे गंद रहेगा वहां से फैज आएगा? इतना कच्चा अकीदा न रखो। हर मलंग के पीछे, हर चोर डाकू बदकार के पीछे भागने लगते हो। एहतियात का दामन थामो। जिसकी जुबान पे रसूलुल्लाह का दुरूद होता है वो मुर्शद कामिल होता है। जो हुजूर की हदीस और कुरान का मुबल्लिग होता है वो शेख होता है। ऐसे ही हर दम वाले के पीछे भाग जाना, हर फूका फाकी वाले के पीछे भाग जाना। लोग गुनाह कर रहे हैं, नाज भी कर रहे हैं, फखर के साथ आके बताते हैं वो जी मैं गया था, बस हजरत जिसको गाली देते हैं उसका काम बन। मैंने कहा शर्म कर, उठ के चला जा। हम ऐसी करामत भी सुनना पसंद नहीं करते, हम नहीं पसंद करते ऐसी। उठ निकल जा। ये कैसा शेख है जो गालियां देता है? भाई गुनाह को लोग बाइसे फखर बयान करते हैं। बाबा जी हैं, हाजी साहब है, सूफी साहब है, दादाजी और गाली देते हैं। क्या मतलब है इस बात? गुनाह करना, नाज करना, एहतियात का दामन थाम के रखें। गुनाह गुनाह होता है। लोग सारा दिन गीबतें करते हैं, नाम गपशप का रखते हैं, सारा दिन लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और शाम को कहते हैं आज, और फिर नाज के साथ, फखर के साथ। सबसे ज्यादा उलमा का मजाक उड़ाया जाता है और बहुत सारे दीनदार मजाक उड़ाते हैं। परहेजगार, हमारे यहाँ तरबियत दी जाती है कि दूसरे को बुरा कहना है, ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरे को गलत कहना, गाली दी जाती है, उलमा के बारे में सख्त रवैये रखे जाते हैं, लोग मजाक करते आके। एक बच्चा, एक तालिब इल्म मेरे साथ पढ़ता था, दोस्त था, बड़ा हसीन आदमी था, मुकाबला रहता था, नंबर ज्यादा ले लेता था, कई दफा अच्छा नहीं लगता था। यकदम मदरसा छोड़ गया, मैं मिलने गया और मैंने कहा भाई वापस आ जा यार, तेरे साथ मजा था, अब तो मुकाबले का दूसरा साथी भी कोई नहीं। ठीक है वहां बात रहती थी पर तेरे बगैर मदरसा सुकून नहीं। मुझे कहने लगा यार छोड़, क्या मिलेगा? हमारे उस्ताद मुफ्ती हैं और लोग आगे पूछते हैं मौलवी साहब आपकी तालीम कितनी है? वो जो 6 सैफलियां लेके बीए करके आया वो अल्लामा साहब से तालीम पूछ रहा है, कुरान के आलिम से, हदीस के उस्ताद से तालीम पूछ रहा है। बीए तो भाई निकम्मा बच्चा भी कर जाता है, एमए किस डिग्री का नाम है? मैं ऐसे एमए पढ़े लोगों को जानता हूं जिनको मुबादियात का नहीं पता, ऐसे बैरिस्टर को जानता हूं जिसे दुआए कुनूत नहीं आती, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें सूरह फातिहा नहीं आती। और अल्लामा साहब जो कुरान के आलिम, हदीस के आलिम, फिका के आलिम, जो तसव्वुफ की बारीक बातें सीख के किसी आस्थाने से फैद लेके उनसे पूछा जाता है तालीम कितनी है? हमारा इल्म कीता। हमारे जमाने में तौहीन होती है उलमा की, बच्चे मदारस छोड़ गए। मैं अगर सख्त बात कह दूं तो ये मेरे जज्बात है, मुझे माफ कीजिएगा। लोग गवैयों के पास जाके बैठ गए, कहते हैं सुर सिखाओ, हम नात खां बन जाते हैं, पैसे तो आएंगे। मौलाना को क्या मिलता है? इनको लोग क्या देते हैं? 10,000 15,000, और फिर तौहीन भी करते हैं। सुन ले अल-मौजमुल कबीर की हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको पता हो ये दीन का सही आलिम है और नेक भी है, जिसको पता हो, फिर अगर उसने तौहीन की उस बंदे की तो फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है, बेईमान है। जो दीन का आलिम होने के बावजूद परहेजगार हो फिर भी तौहीन करता फिरता है। बड़े बड़े उलमा की पगड़ियां उछलती हैं, छोटा सा एंकर है अमेरिका के तलवे चाट के रोटी खाता है, और बड़े बड़े मशाइख की पगड़ियां उछालता है टीवी पे बैठ के, और लोग हैं कि दादे तहसीन दे रहे हैं, गुनाह पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मेरे रसूलुल्लाह के सगे चचा के बेटे थे। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खादिम थे पर दीन के आलिम थे, नबी पाक की हदीसें ज्यादा जानते थे। हुजूर के सगे चचा का बेटा हजरत उबई बिन काब के घर जाते तो उनके दरवाजे के सामने कपड़ा बिछा के बैठ जाते। अब और सहरा में मकान था, कहता जब मैं थक जाता तो लेट जाता, रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ती। आप फरमाते अपनी मर्जी से हजरत उबई बिन काब बाहर आते तो मुझे लेटा हुआ देखते, कहते ओ मेरे नबी के चचा के बेटे, ओ मेरे रसूल के चचा के बेटे यहाँ बैठे हो। तो मैं कहता मैं आपसे अपने मुस्तफा करीम की हदीसें सुनने आया हूँ, शागिर्द बनने आया हूँ, और ये तौहीन है कि उस्ताद के दरवाजे पे बंदा आए तो दस्तक दे के बाहर बुलाए। ये तौहीन है, आपका जब दिल करे आप तशरीफ लाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं ये नहीं देखा मेरा ताल्लुक किस खानदान से है, मैंने तो ये देखा जिसे रसूलुल्लाह के दीन का इल्म मिल गया वो सबसे आगे गुजर गया है। अपने अंदर ये खूबी पैदा करें। लोग को ना मजाक उड़ाते हैं, मजाक। बच्चे छोटे छोटे रोते हैं आके, कहते हैं हजरत जी हमने नहीं याद करना कुरान पाक, फलाने आदमी के घर में खत्म पढ़ने गए थे, वो कहता था किदी खैर नहीं। कुरान का बच्चा, कुरान का हाफिज कारी, मदीने वाले महबूब ने फरमाया इसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक दुनियादार के दरवाजे पे सवेरे 10 बजे जाके बैठता है,
کہتا میرے گھر بھیجو قرآن شریف پڑھانا ہے. 10 بجے بچہ بیٹھتا ہے اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا لائن میں لگ جاؤ تمہیں روٹی دینی ہے, لائن میں لگ جاؤ. حیا نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کا دین ہے, یہ نبی پاک کا دین. بھکاریوں کی طرح مدارس کے طلباء مانگتے پھرتے ہیں, جو تمہیں دین سکھاتے, تمہیں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے, وہ بھکاری بنا دیے تم نے. اور وہ عیاش اور فحاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے, ان کو سربراہ بنا لیا. خیال آنا چاہیے, حیا آنی چاہیے. پر میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں, وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ نشین, العلماء وراثت الانبیاء. فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے, وہ میرا وارث ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی جانب دیکھنے کی؟ خدا را ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. مدارس بے آباد, گناہ پہ فخر, جعلی پیروں کے جعلی بیٹے بڑی بڑی بلڈنگوں پہ فخر کرتے ہیں, 1-1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. مدارس کے بچے بیچارے نعت خواں تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سر سیدھی کر کے آئے, اتنی سی اس نے داڑھی رکھی ہوئی, حیا نہیں, شرم نہیں, تماشا نہیں اس نے لگایا ہوا ہے, اور وہ روز 10,000 20,000 40,000 لے کے جا رہا ہے. اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہے تو کہیں سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں, وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اور امیر لوگ کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب کل آدھے بچے ابا جی فوت ہو گئے, ان پہ ختم شریف پڑھنا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں, ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا. اپنے اندر تقوی پیدا کریں, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو احساس پیدا کریں, گناہ پہ فخر نہ کریں. اتنا بڑا یہ جرم ہے دین کے علماء کی توہین کرنا. اعلانیہ ہوتا ہے, مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے, جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ یہ غیبت کرتے ہیں. اس سے بچیں, آگے بڑھیں. ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں, وہ ہے مذاق اڑانا کسی کا. کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اونچا بولے, کس نے بنایا ہے؟ قد چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا, بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فرعون بن گیا ہوں. رشتہ دیکھنے آیا ہے, کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے, شرافت بھی ہے, نفاست بھی ہے, بچی کا قد چھوٹا ہے. تجھے خیال نہیں آتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو انچی ٹیپ لے کے پھر رہا ہے, تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں, تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کتنے بڑے درجے کا نام. کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں, حضور کے ایک صحابی جہاد پہ تھے, کہتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا, ایک صحابی سو رہے تھے, دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی. وہ ڈر کے اٹھے, ہائے کیا ہو گیا؟ رسی پھینکی, ڈر کے اٹھے, انہوں نے سمجھا سانپ آ گیا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے, حضور قریب ہے, فرمایا خبردار, مسلمان کو ڈرانا حرام ہے. حضور میں مذاق کر رہا تھا, فرمایا تو حرام فعل کر رہا تھا, خبردار یہ کام کیا تھا. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا, جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے, قد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں, جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں. سن لو اور یاد رکھو, برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا؟ تجھے پتا نہیں تو خدا کا بندہ ہے, محمد عربی کا نوکر ہے. کنتم خیر امتین, تو سب سے زیادہ شان والا ہے. برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے, جو اونچا سمجھے وہ تو خیر برا ہے ہی. تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے؟ جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا, جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا, جب جنت میں اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیٹاگری نہیں بنائی کہ امیر یہاں, غریب ادھر, چودھری ادھر, چھوٹے, تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبود کی غلامی عطا فرمائی ہے. تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے, زیادہ مجرم ہے. احساس کمتری والا زیادہ ظالم ہے, یہ یاد رکھیں اور سمجھیں میری بات کو اور غور کریں. مذاق کرتے ہیں لوگ, او فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا, فلانی برادری, اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا. جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ پھر آئے گا, پھر کہا جائے گا آجا جنت میں, پھر دوڑے گا, پھر جنت کے قریب جائے گا, پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا, پھر مایوس ہو کے آئے گا, پھر کہا جائے گا واپس آ, کھل گیا دروازہ. کئی بار آئے گا,
کئی بار جائے گا، روئے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا۔ جوان اس کو کہتے ہیں جو پھپتیاں زیادہ کسے، جھکتے زیادہ کرے، بوڑھوں کا مذاق اڑائے، بیماروں کا مذاق اڑائے، غریبوں کا مذاق اڑائے، کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھپتی کسے، وہ سمجھدار ہے۔ یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام، میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق؟ بڑا ظلم نہیں کرتے؟ تکلیف نہیں دیتے؟ میں نے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے، بیماروں کو تڑپتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں، لوگوں کو دکھ میں دیکھا۔ گھر آ کے اس کا نمک کھا کر تو مذاق اڑا رہا، کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا، اس کو خوف دینا۔ دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے، دل لگی کرنا، خوش دلی کرنا، ہنسنے والی بات کرنا، ہنسانا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے، اس جہالت سے منع کیا گیا۔ بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ، پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں۔ خدا را اس ظلم سے باز آؤ، اس گناہ سے باز آؤ۔ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا۔ تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں۔ چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ کوٹھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے، رسوا کر دے گا۔ ڈر اس وقت سے۔ لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی۔ فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں۔ جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے، وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں، نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے، جو نہیں وہ تو بہتان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چغلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا، زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک۔ اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان، اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا۔ بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों, आज हमारे सजदे बेकैफ हैं। आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तो नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं। सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी जलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए वो जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं, सुम्मा माज अल्लाह। लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया है सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई, इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहाँ आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूँ। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। वो बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। कहा आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं?
اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کی کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتہ کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں۔ فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی، ہم بڑے تیز ہیں، ہماری حکمت عملی سے کامیابی، سیاست سے کامیابی۔ جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو عمیق گھڑوں میں گر جاتا، تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتا ہے گھٹ کے۔ میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی، سب بولیے رحمت اللہ تعالی، حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا دلیر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی، علم، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے سے سیکھا تھا۔ صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے، بڑی اذیت میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے۔ اے اللہ کیا بنے؟ اچانک پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے عیسائیوں کا، اور اس کے اندر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بڑا کچھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا، پہلے ہی پریشانی تھی، اب اور آ رہا ہے سامان، کیسے کام چلے گا؟ پریشان ہوئے، میٹنگ نہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا، سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی، مسجد اقصی میں چلے گئے، ساری رات رو کے گزارے۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیرے رسول کے دین کے لیے آیا۔ اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے۔ خداوندا اے اللہ تو میرے نیتیں، میرے ارادے جانتا ہے، مہربانی فرما، مسلمانوں کو قوت دے، کفر کے دل میں روب ڈال دے۔ سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو ڈوب گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا، اللہ اکبر وہ تو نیست و نابود ہو گیا، اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے، کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا دادا بولا نہ بن، ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، رب کریم نے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا تو نیک ہے، تیری سوچ صاف ہے، تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ او بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی، قسم اللہ کی دعا کی لذت نہیں رہی، ہم سجدوں میں روتے نہیں، ہمارا وہ کیف بک چھین کے لے گیا ہے۔ مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی، باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، روز نمازیں ہوتی تھی، روز نفل ہوتے تھے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، لذت آہوزاری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں، مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں، وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا ہتھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی. آج لوگ تعویذ لینے آتے ہیں, دم کرانے آتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا, یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا. اور آپ اگر ان سے کہیں نا جاؤ گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھو تو کہتے ہیں نہیں دم کریں. ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھونک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. او بھائی جا کے سورۃ بقرہ پڑھ, تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا. میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. تو حضور کے وعدے پہ یقین کر. گھر میں غربت ہے, پریشانی ہے, تو جا کے سورۃ واقعہ پڑھ. نبی پاک نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. کہتے نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویذ دے دے جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے. او بھائی اللہ اللہ کر, رب کریم کی بارگاہ میں جھک. یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے. حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے, کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے. ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا, اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک قول ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے گھوڑے نے سرکشی کی, میرے گھوڑے نے سرکشی کی. وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا, تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا. میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے. مرید کہتے ہیں حضرت فوراً گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے, نماز پڑھی, نفل پڑھے, رونے لگے, استغفار پڑھنے لگے. تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے. وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا, تابعداری کرنے لگا, فرما برداری. حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا, کہا حضور بتلائیے ہوا کیا؟ آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے, میرے جانوروں سے, میرے شاگردوں میں سے, میرے مریدوں میں سے, میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے. سن لے میرے شاگردوں میں سے, مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے. میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤ, میرے نام لیجیے, میرے. وہ بھائی جو روز کہتے ہو نا پتہ نہیں کیا ہو گیا, سنو. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے, مریدوں میں سے, بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے, آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے. جو میری نافرمانی ہو رہی ہے, آپ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ کرتا ہوں, فوراً معافی مانگتا ہوں. جب میں اللہ سے صلح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا, یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا, میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے, آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, میں نے معافی مانگی ہے تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا ہے. میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا, اعلانیہ گناہ کرنا, اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا, روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا. ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے, کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے, کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے, کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلاظت ہے, اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم درود کرایا, تویز دھاگا کرایا ہے, گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے, چلاتا ہے, کوئی جنات ہے. میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو, کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو, یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں. اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے. اگر کہیں ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے, اگر کہیں جعلی دوائیاں بیچ کے پیسہ کما لیا ہے, اگر مردہ جانور ہوٹل پہ بیچ کے پیسے کما لیے ہیں, اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بنا لیا ہے, لوٹ لیا ہے, پھر سکون کی نیند کوئی نہیں. پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی؟ پھر روز تو تڑپے گا, پھر روز تو روئے گا. رزق تھوڑا ہو, برکت والا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے. اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگ گئے, اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے, اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہے وہ کہنے لگ گئے یہ تو تحفہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں لڑکا 20,000 کماتا ہے اور 40,000 اوپر سے بھی بنا لیتا ہے, اعلانیہ کہتے ہیں, اعلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے, بڑی کمائی ہے. اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں, عمرے پہ, اور ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا, جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پاس کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا, میں سائن کر آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا, میرا حصہ سائڈ پہ رکھ دینا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہے. آج بھی کیتی جاندے ہو,
نال لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ یہ کس طرح کا وطیرہ اپنا لیا ہے؟ 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا، کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10-15 عمرے بھی کر لیے۔ پہلے دیکھ تو صحیح تیرا مال کیسا ہے۔ اعلانیہ گناہ، اعلانیہ رشوت چلتی ہے، اعلانیہ لوگ پیسے۔ ہمارے ملک کے اندر ایسے تاجر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں، رشوت لی جاتی ہے، میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو دیتا ہوں۔ پیدا کریں ہم لوگ جرم کرتے ہیں، پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اصرار کرتے ہیں۔ اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں، جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے، توبہ نہ کرے، پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، کالا نقطہ، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے، تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بے ایمان ہو کے مر جاتے ہیں، بے ایمان ہو، اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں، برے خاتمے سے۔ ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشش فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا۔ نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لیے چاہیے ایمان کی سلامتی۔ گناہ ایمان بگاڑ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھیں۔ ایک اور بات بھی بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، حج کا موقع قریب ہے، نبی پاک نے بڑا سخت حکم لگایا، بڑا سخت، اتنا سخت حکم کسی کے لیے نہیں، فرمایا جس پر حج فرض تھا وہ نہیں گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، جن لوگوں پہ حج فرض ہے درخواستیں شروع ہوتے ہی فوراً۔ اور یہ جو بہانہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا بیٹے کی شادی کر کے مکان بنا کے، یہ بہانہ شریعت نہیں اس کو شمار کر، اس کو نہیں شمار۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن پیچھے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے، اتنے دنوں کا خرچہ اس پر حج فرض ہے۔ رب کریم کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، وہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے فرائض مکمل کریں، گناہ ہو جائے تو فوراً مان جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور آہوزاری کریں، اور میرے بھائی اجتماعی طور پہ رب کریم سے معافی مانگیں، تنہائی میں معافی مانگیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج لوگوں کی روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے، تقوی کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، دل کی دھڑکن نرمی ختم ہو گئی، آنسو ختم ہو گئے۔ وجہ یہ ہے ہم اپنی گناہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں، سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ ایسا نہ ہو اسی طرح گناہوں میں کہیں موت کا سندیشہ آ جائے اور لتھڑے ہوئے وہاں پہنچ جائیں۔ پکی توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، غلطی ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کریں بلکہ معافی چاہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔